نعت خوانی حسان کی سنت ہے، اور ہم کہتے ہیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں۔ اجی قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں رنگ جمانے والوں کو دنیا میں پیغام دے دو، بابا کے لیے شعر پڑھتے ہو، کبھی فلسطین کے لیے بھی دو مصرے پڑھتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ لچھے دار تقریریں کی ہیں، دو جملے فلسطین کے بولتے ہوئے بھیا مرتی ہے، کیوں نہیں بول سکتے؟ تم ان کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے؟ قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آج عمر ہوتے نا، آج عمر ہوتے، وہ بچی نے جو اپنے بھائی کی جنازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا جا رہا ہے حضور سے امت کی شکایت ضرور کر دینا۔ اس نے کہا تھا حضور سے ملاقات ہوگی تو جا کے کہہ ہم چلتے رہے اور امت تماشائی بنی دیکھتی رہی، آقا کوئی نہیں آیا ہماری مدد کے لیے۔ اگر یہ بات اس نے کہہ دی تو 50,000 برس کی نیکیاں بھی کم پڑ جائیں گی۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں عمر ہوتے نا چیخ پہ نا قسم خدا کی زمین آسمان ایک کرتے تھے۔ مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے جو سعودی گدی پر بیٹھ کر کے اسلام کی چابی کو مٹھی میں بتاتے ہیں تم سے بڑا سور کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں۔ ہاں نہیں ہوا ہے جو عیاش مسجد نبوی کے سامنے پکچر ہال بنا رہے ہو وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ان کے دلے ان کے چمچے ہندوستان میں کہتے اگر وہ حق پہ نہ ہوتے تو کعبے کی چابی ان کے پاس کیوں ہوتی؟ تو سنو کتو، چابی ان کے بھی پاس تھی نا جنہوں 365 خود کعبے میں لا کے رکھا تھے، تو کیا وہ حق پہ تھے؟ تیاری کرو، 3 بجے اٹھنے کی عادی ہو جاؤ، ہم مسلح بچھا دو اور اپنے رب کو آواز دے کے کہو مالک ہم وہاں نہیں جا سکتے مگر مالک میری دعا تجھ تک آ سکتی ہے نا، اللہ فلسطین کے بھوکوں کے لیے رزق کا انتظام کر دے۔ ہاں یہ دعائیں مانگو، باتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگو اور جاؤ بیٹیوں سے جا کے کہو بیٹیوں سے جا کے آج کے بعد تیرا نقاب نہیں اترنا چاہیے، آج کے بعد تیرا نقاب نہیں اترنا چاہیے، میلہ کو مزار ہو بازار ہو مارکیٹ ہو سن نقاب نہ اتارنا، اس لیے کہ بے پردہ عورتوں کی گود میں غیرت دار بھی بے غیرت اولاد پیدا ہوتی ہے۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، آج حیرت ہے وہ 3 دن کے بعد بچے کو نکالا گیا ملبے کے نیچے سے، خون بہ رہا تھا چہرے سے، لیکن جب میڈیا والے نے کیمرہ آگے کیا تو وہ مسکرا رہا تھا، واہ سبحان اللہ، وہ مسکرا رہا تھا۔ آج بڑے بڑے پیر کینچلی میں پیک ہیں، امت کے حق کے لیے بولنے والا نہیں۔ اس بچے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ غیرت والے بچے کہاں پیدا ہوئے، اتنی جرت کہاں سے آئی؟ پھر ایک انٹرویو آیا، سنو ایک انٹرویو ایک بچی کا لیا تھا کسی نے اور کہا تھا ہر وقت نقاب میں کیوں رہتی ہو؟ اس نے کہا تم تو جاگنے کی بات کرتے ہو، ہم تو سوتے ہیں تب بھی نقاب میں سویا کرتے ہیں۔ واہ، جا کے بیٹیوں کو یہ پیغام دے دو جنہوں نے شادی کے نام پہ دوپٹے اتار دیے، جنہوں نے بھائی کے سہرے کے نام پہ دوپٹے اتار دیے، جنہوں نے مہندی کے نام پہ کپڑے تلکے کر دیے، جاؤ بیٹیوں سے جا کے بات کرو، جنہوں نے میکر کے نام پہ باپ کی عزت کو برسریان نیلام کر کے رکھ دیا ہے، جاؤ بیٹیوں سے جا کے کہہ دے گا جنہوں نے بھائی کی آبرو کی پرواہ نہیں کی ہے، جاؤ بیٹی سے جا کر کے بات کرو جس نے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا ہے، جا کے کہہ دو ان سے کہ اس بچی کا پیغام جب اس سے پوچھا گیا کیا بتا تو پردے میں نقاب میں رات کو کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا ہم جانتے ہیں دن میں کبھی بھی ہمارے کوئی نہیں رکھ سکتی ہے، دشمن ہمارے دائیں بائیں ہے، لیکن جب ہم سوتے ہیں تو یہ سوچ کے سویا کرتے ہیں رب جانے کل کا سورج نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم رات کو آخری رات سمجھ کے لیٹا کرتے ہیں،
کا نقاب اس لیے پہنتے ہیں کہ اگر ہم سوتے ہیں اور عثمان اپنی اگر اسرائیل نے بم پھینکا بلڈنگ ہمارے اوپر گر گئی ہم اس میں تک کے مر گئے اگلے دن ریسکیو والے آئیں گے ہماری لاشیں ڈھونڈیں گے ہم نقاب اس لیے پہنتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے جسموں کو کوئی دیکھے تو پھر پردہ نہیں بلکہ کنیز فاطمہ کو پردے کی صورت میں دیکھے مذہب اسلام واہ زندہ باد زندہ باد واہ جاؤ بیٹیوں کو جا کے یہ پیغام ان سے کہو پردہ کرو نیک بنو کنیز فاطمہ بن جاؤ گود تمہاری ہوگی آنے والا صلاح الدین ایوبی ہوگا گود تمہاری ہوگی آنے والا محمد بن قاسم ہوگا شرط ہے گود اچھی کرو اس لیے کہ جب زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے مائیں اچھی ہوتی ہیں تو نسل اچھی ہوتی ہے جاؤ جا کے یہ بیٹیوں کو پیغام دو آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے دعا کریں گے انشاءاللہ ابھی فالج گر گیا زمان پہ بولتے ہوئے جو نہیں بولے ان کی کیا دعا کریں گے ان کے لیے اٹھ کے دعا کریں جب وقت مل جائے جب اپنے بچوں کی لمبی زندگی کی بھیک مانگو تو فلسطین کے بچوں کی بھی زندگی کی بھیک مانگو کل ایک باپ اپنا بچی کو گود میں لیے بیٹھا پھول سی بچی تھی اس نے کہا میں نے سوچا تھا میری بیٹی کو کوٹ پہننا پسند ہے میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا لیکن پتا نہیں تھا اسے سفید کفن میں لپٹا ہوا اس طرح دفن کروں گا یہ ایک نماز جنازہ میں بندہ چیخ نکل گئی اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا تھا ہم ہیں کہاں ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے اگلی بار جو آپ کو کرنا ہے جو کام میں آپ سے کہہ دوں خدا را مان جائیے گا کم سے کم کسی طریقے سے تو حضور کے عاشقوں میں نام ہو جانا چاہیے خالی ٹوپی خالی کڑی اور خالی کرتے پجامے بس نہیں ہے یہ بس نہیں ہے آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں آپ کی ذمہ داریاں یہ کام کرنا جتنے بھی اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں سارے بین کرو کوکا کولا یہ جتنے بھی یہ ساری چیزیں بالکل بینڈ کر دو قلعے وغیرہ یہ جتنا بھی اس کا اے ٹو زیڈ جتنا اس کا پروڈکٹ ہے نا سارا بند کر دو آپ سوچ رہے ہوگے کہ یار میرے 10 20 50 لوگوں سے بند کرنے سے کیا ہوگا مجھے اس سے مطلب نہیں اس کا کیا ہوگا کم سے کم قیامت میں اپنا شکر وہی ہوگا نہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل آئیں گے تو پھر وہ چڑیا بھی لائی جائے گی وہ بلبل جو چونچ میں بھر کے پانی ڈال لگی تھی اور وہ گرگٹ بھی لایا جائے گا جو منہ پہ مار کے آگ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا دنیا جانتی ہے پوچھا تھا دنیا جانتی ہے کہ نہ گرگٹ کے بھڑکانے سے آواز بڑھ سکتی تھی ہوا اور نہ بلبل کے بجھانے سے رک سکتی تھی کسی نے کہا اتنی محنت کیوں کر رہی ہے تو اس بلبل نے کہا تھا جب قیامت میں اللہ کے خلیل کے ہمدردوں کی جماعت آئے گی نا تو کم سے کم اس جماعت میں مجھے بھی کھڑے ہونے کا موقع ملے میں جانتا ہوں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے کہ جن کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم ان کی ایک ایک چیز کو خون سے زیادہ حرام مانتے ہیں یہ ماننا پڑے گا ورنہ سچ بتا کے جا رہا ہوں کوئی پیر تمہیں جنت نہیں دلوائے گا یہاں سے لے کے مدینے تک بتا رہا ہوں میں تمہیں سن لینا کام کھول کر اگر اب بھی آپ یہودیوں کے ساتھ ہیں تو پھر کوئی بخشوانے والا نہیں ہے بینڈ کرو ان چیزوں کو مر جائیں گے اگر پیپسی نہیں پئیں گے تو اور ہمارے اپنے ملک کے کئی سارے پروڈکٹ ہیں انڈیا والی چیزیں خریدیے کیا ضرورت پڑی آپ اسرائیل کا سامان لے رہے ہیں بہت ساری ڈرنکس انڈین ہے آپ وہ یوز کریں صابن ہے انڈین وہ یوز کریں اس میں بھلا یہ ہوگا آپ سوروں سے بچ بھی جاؤ گے اور اپنے ملک کو ترقی بھی نہیں چھوڑو وعدہ کرتے ہیں سارے لوگ شادی بیاہ میں پانی بھی لیں تو دیکھتے لیں ہمیں یہودیوں کی مشین کا کوئی بھی سامان نہیں چاہیے اگر ذرہ برابر بھی غیرت رہ گئی ہے تو آج کے بعد حرام کر دو اپنے اوپر ہر اس چیز کو جس چیز کو فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل بنا رہا ہے یہ یاد رکھیے گا کریں گے انشاءاللہ اللہ پھر سے ہماری قوم کو صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے پھر سے کوئی مجاہد ملت عطا کر دے پھر سے کوئی مفتی اعظم عطا فرمائے اللہ سلامت